أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعلما نافعا۔ لاسٹ کی کلاس میں ہم نے جو دعا پڑھی تھی وہ حضرت ابراہیم کی تھی اور ان لوگوں کی بھی تھی جو جہنم میں تھے، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ اسی طرح سے پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی وہ یہ دعا تھی کہ، اور اس نے کہا تھا رب اسا علی ان اکون بدعاء رب شقیا، that my Lord, I trust the prayers to my Lord and will not go unanswered. That I trust the prayers to my Lord will not go unanswered، کہ میری دعا کبھی بھی نامراد ہو کے نہیں آئے گی، اس کا جواب ہمیشہ ملے گا، میں اس میں کوئی شک نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر اس کے بعد پھر سے ایک دعا کی، اور وہ دعا کون سی تھی؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ that children from my generation should be raised who will recite the Quran، یعنی ایسی جنریشن میرے بچوں میں سے پیدا ہو جائے جو قرآن پڑھے، who will recite the آیت of اللہ، اور جو اللہ کی آیات پڑھے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی، اور یہ دعا کیا تھی کہ he made the دعا and it is very sincere دعا، یہ بہت ہی سنسیئر دعا تھی، but the child was not اسماعیل، یعنی اس نے یہ دعا اسماعیل کے لیے نہیں کی، nor اسماعیل's child، نہ اس کے اسماعیل کے گرینڈ چائلڈ تھے، nor his grandchild، نہ اس کے گرینڈ چائلڈ تھے، nor his grandchild and grandchild۔ کچھ ٹائم پاس ہو گیا، منی جنریشنز لیٹر، اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ان کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور اللہ یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جب چاہتا ہے کہ کب ٹائم آ گیا اس دعا کو قبول کرنے کا، تو اس وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے سب سے زیادہ، یعنی اللہ decides what is best، he knows and you and I don't know، یعنی اللہ جانتا ہے اور آپ اور ہم نہیں جانتے۔ The thing we have to remember is making dua is first of all that we are not in position of placing order۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بات کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کسٹمر سروس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے آرڈر دیا، یہ وہاں سے ہمارا آرڈر ایکسیپٹ کرے گا، یعنی ہم نے اگر پیزا کا آرڈر دیا تو ہمارے لیے برگر نہیں آئے گا، پیزا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیزا کے بجائے برگر اگر آ گیا یا اس طرح سے، تو ہم اس سے بات کریں گے بھائی کیوں، ایسا تو آرڈر نہیں دیا تھا۔ بٹ ہماری ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ایسی نہیں ہے، بلکہ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو اس طرح آرڈر دینے والے کہ اللہ کچھ دے تو وہاں سے ہمیں لگے کہ بھائی آرڈر ہی ایکسیپٹ نہ ہوا، تو یہ ریلیشن شپ ایسی نہیں ہے۔ سیکنڈلی وٹ ایور آئی ایم آسکنگ فار اللہ، اف دیٹ از گڈ فار می گیو می، اف ناٹ آئی ٹرسٹ یور ڈیسیژن۔ اور ہمیں دوسرا مطلب ہمیں اس سے کیا نکالنا چاہیے کہ جو بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں، جو چیز بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں، تو اللہ اگر مجھے ملے گا تو خیر ہے اس میں، اگر نہیں ملے گا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ Don't think that your situation is unique and every situation you and I go through is mentioned in one verse or other in the Quran۔ یعنی ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری سچویشن ہی یونیک ہے، یعنی میں ہی جس حال میں ہوں یہ بہت مشکل سچویشن ہے، ایسی حالت میں تو کوئی نہیں تھا۔ تو قرآن میں ایوری سچویشن یو اینڈ آئی گو تھرو، جس بھی سچویشن میں ہم اور آپ جاتے ہیں، یعنی ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو مسئلے ہیں، وہ کسی بھی سچویشن کے ہو اور ہم اور آپ ان سچویشنز میں جاتے ہیں،
تو وہ چیزیں قرآن میں پہلے سے ہی مینشن کی گئی ہیں اور ان کا جواب وہاں پہ دیا گیا ہے. فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے اور بہت بیمار ہوتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ واہ اللہ کرتا ہے کہ یا کبھی کبھار کوئی شخص جس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ موت کی خواہش نہیں کرنی تو وہ موت کی خواہش ہی کرتا رہتا ہے. تو مگر ہمیں حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے کہ جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے کیا کہا. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا انا مسنا الضر وانت ارحم الراحمین، کہ جو یہ مجھے حضرت ایوب کی دعا کہ یا اللہ یہ جو مجھ میں درد ہو رہا ہے، یہ جو مجھ میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو مجھ میں بیماری ہے، یہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، یعنی اس بیماری کی وجہ سے میں تنگ ہو رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اے خدا آپ وَأَنْتَ الرحمن الرحیمین، آپ رحم کرنے والے ہو. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دے. He could have said this, but انہوں نے نہیں کہا کیونکہ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے وہ سب سے بڑے صابر تھے. پہلے ہم حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اس کہانی کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا کب کی. تو مفسرین کہتے ہیں، ابن کثیر میں یا بہت سارے مفسرین نے، مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے. کچھ نے 7 لکھا ہے، کچھ نے اس سے زیادہ لکھا ہے، اور یہ سارے بیٹے بیک وقت ان کی وفات ہو گئی، وہ مر گئے، اور ان کے پاس بہت سارا مال تھا، وہ سب ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد ایوب علیہ نبینا علیہ السلام پر ایک ایسی بیماری آئی کہ لوگوں نے اس کو اپنے گھر سے ہی بھگا دیا. جب انہوں نے اس کو اپنے گھر سے بھگا دیا، اور ان کی بیوی بڑی وفادار تھی جس کا نام حضرت صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ لوگوں کے گھر جایا کرتی تھی، وہاں پہ مزدوری کرتی تھی اور ان کو آ کے کھلاتی تھی. اور لوگوں نے اس کو اتنا دور پھینکا تھا کہ وہاں پہ کچرے کا ڈھیر تھا، اسی جگہ ان کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ بدبو آتی تھی، اور اس بدبو کی وجہ سے لوگ ان کے پاس نہیں آتے تھے. صرف یہی جو ان کی بیوی تھی، ازواج جو زوج تھی ان کی، تو وہاں پہ ہی وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی. تو ایک بار کا واقعہ ہوا، بہت سارے مفسرین نے بہت سارے واقعات کو اس آیت کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ شیطان نے ان کے دوستوں کو بتایا کہ یہ جو حضرت ایوب ہے وہ بہت بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاؤ. تو جب شیطان نے ان کو کہا کہ جب تم جاؤ گے تو ان کو کہنا کہ یہ شراب پی لینا، تو جب وہ حضرت ایوب کے پاس آئے تو حضرت ایوب بڑے خوش ہو گئے کہ ان کو میری یاد آئی اور یہ میرے پاس آئے، میری تیمارداری کرنے کے لیے آئے. مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک حکیم صاحب ملے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ شراب پینے سے وہ ٹھیک ہوں گے. تو ایوب علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی یہ شیطان کا کام ہے، شیطان ان کو ورگلا کے بھیجا ہے میرے پاس تاکہ مجھے سیدھے راستے سے، اور جس صبر کے راستے پہ میں ہوں اور جو میں اس بیماری پہ صبر کر رہا ہوں، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا ہوں، تو یہ مجھے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان دونوں کو بھگا دیا. پھر اس کے بعد ان کی بیوی پر شیطان نے ان کو ایک حکیم بن کے کہا کہ اگر آپ یہ کسی بت کی طرف تھوڑا سا ہی جھکیں گے تو ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو جب بیوی نے اس کا تذکرہ کیا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب ان کی بیوی نے جب کچھ بھی نہیں ملا ایک دن، تو انہوں نے اپنے بال کاٹے اور اس امیر لڑکی کو دے دیے تاکہ وہ جوڑا بنائے. تو اس نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنے 2 بال کاٹ لیے. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ دعا کی. یعنی یہ سارے جو واقعات قرآن کی تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ان چیزوں سے تکلیف بہت ہو گئی ہے. اور پھر سورہ صاد میں لکھا ہے کہ مجھے شیطان کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی ہے، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس بیماری کی وجہ سے شیطان میرے اوپر حملے کروا رہا ہے، میری بیوی پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے. So the pain is getting to me and he does not ask Ya Allah cure me because he does not know if that is best thing. He just turns to Allah and say Ya Allah, Ya Allah, there is no one who shows more love and more mercy and more care than you. یعنی وہ اللہ کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی ایسا نہیں ہے
جو مجھے زیادہ شفقت دے، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ رحمت ملے. And I already know that pain has not shaken my belief. My pain does not shake my faith. My pain, when they feel a little discomfort, their faith is shaken. And I pray Allah make us real people of dua and real people of tawakkul. I pray Allah do not make us of those who give up on Allah quickly. یعنی اب ہمیں اس کہانی سے یا ان جو دعاز ہے ڈساپوائنٹمنٹ سے ہے، ہمیں 3 کہانیاں یہاں پہ سمجھ میں آ گئی. پہلی کہانی حضرت زکریا کی، جن کے پاس بیٹا نہیں تھا. وہ اکثر کہتے تھے یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے. تو پھر ایک بار ان کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کو یحییٰ دے دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنے مصائب اٹھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائی. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی کعبہ بنانے کے بعد، اور وہ دعا بہت سالوں بعد قبول ہو گئی. پھر حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے 18 سال اپنی بیماری کو سہا، ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا، ایک بار بھی یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے شفا عطا فرما. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور میں اس آزمائش پہ کھرا اترنا چاہتا ہوں، میں اس آزمائش پہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں، تب جا کے اللہ مجھے رحم فرمائے گا. تو جب شیطان کے حملے بڑھتے گئے اور شیطان ان کے گھر تک آ پہنچا، ان کی بیوی کو انفلوئنس کرنا سٹارٹ کر دیا، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس پین کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے، اب تکلیف پہنچ رہی ہے، شیطان مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. تو باقی اس نے یہ نہیں کہا کہ اب شفا عطا فرما، نے کہا اب تو تم رحم کرنے والے ہو، آپ کی ہی مرضی ہے. یا اللہ there is no one who shows more love and more mercy and more care than you. کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، سب نے جٹلا دیا. میرے رشتہ داروں نے مجھے باہر پھینک دیا، بس میری بیوی، اس پر شیطان نے اس کو انفلوئنس کیا. تو یہ حالت ہے یہاں پہ کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پین کو بتایا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا شفا دے، بلکہ کہا آپ ہی مرسی کرنے والے ہو، کوئی نہیں اس سے مرسی کرنے والا ہے. تو جب ہم دعا مانگے تو ہم اللہ کی کلوز ہونی چاہیے. دیٹ our duas to Allah bring us closer to him. دعا سے ہم اللہ کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں. Make us of those whom Allah gives strength of iman through their prayers. That Allah does not provide what you are hoping for immediately. That if Allah does not provide that what you are hoping for immediately, اگر ہم دعا کرتے رہیں گے یا اللہ جاب دے، یا اللہ ایگزام میں کوالیفائی کروا، ایگزام کوالیفائی کروا، آگے نیٹ آنے والا ہے، نیٹ کوالیفائی کروا، یہ بڑے بڑے ایگزام کوالیفائی کروا، آج کچھ بھی نہیں پڑھا ہے تو کوالیفائی کر لا. تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. You learn to say to yourself that definitely whatever Allah has planned for me in the circumstances I am in absolutely better for me. یعنی جو بھی اللہ نے پلان کیا ہوگا میرے لیے، وہ میرے لیے خیر ہی ہوگا. That is the test of this life. یہ میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے اس لائف میں. Stop asking yourself what did I do to deserve this. یعنی میں نے کیا کیا تھا کہ مجھ میں یہ تکلیف آ گئی، یا مجھے یہ اس نے امتحان میں ڈالا تھا، میں نے کون سا گناہ کیا تھا، میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا تھا. Stop asking yourself the question that Allah does not hate you. Allah does not abandon you. He does not abandon his creation. یعنی یہ بھی نہیں کہنا کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا یا اللہ نے اللہ ہم سے نفرت کر رہا ہے. اللہ، کیونکہ اللہ نہ تو نفرت کرتا ہے نہ تو ہمیں چھوڑتا ہے، بلکہ یہ he does not abandon his creation. اس نے اپنی کریشن کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ سورہ الرحمن میں اللہ کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان. وہ ہمیشہ آپ کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے، غیر مسلموں کو بھی پرووائڈ کرتا رہتا ہے، مسلمانوں کو بھی پرووائڈ کرتا رہتا ہے. He created us after all. He made us in the beautiful way. All the good experiences that have in your life, all the love you enjoy in your life, all the beautiful children we see in our families, they are the gifts from Allah. They are not our makings, they are the gifts from Allah, because He loves us all. The things that are around you, if you are learn to appreciate them, then your attitude towards Allah will change.
یعنی جتنے بھی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں اگر ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، اپنی تعریفیں کریں گے، یعنی ہم صبح اٹھے ہماری آنکھیں سلامت رہی تھی، ہماری زبان سلامت تھی، ہم بول پا رہے ہیں، ہمارے کان سلامت ہیں، تو ہم سن پا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ تو نیند سے جاگتے ہی ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو بھی چیز ہمیں ملے تو اس میں بسم اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے، یعنی ملنے پہ بسم اللہ یا کھانے پہ بسم اللہ یا کوئی بھی کام سٹارٹ کرے بسم اللہ کرنا چاہیے اور الحمدللہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کے دیے ہوئے جتنے بھی اللہ نے ہمیں چیزیں دی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جتنا ہم اللہ کے دیے ہوئے چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے اتنا ہمیں زیادہ ملے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی دعا سے بھی ہمیں یا اس کے واقعے سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اتنا ہمیں زیادہ ملے گا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب verily those who preserve shall be granted the reward beyond all reckonings، یعنی جتنی ہم دعائیں کرتے رہیں گے، جتنا ہم شکر کرتے رہیں گے اتنا زیادہ ملے گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَّ رَبَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ and if you give thanks I will certainly grant you more، اگر آپ بہت شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہمارا ایٹیچیوڈ جو دعا مانگنے میں ہے یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ knows what we deserve، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ as a matter of fact we start with the assumption that you and I deserve nothing، تو ہم اس assumption کو اپنے پاس رکھیں گے تو ہمیں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے کچھ۔ the slaves deserve nothing، slaves تو کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ master gives away، مگر تب بھی اس کا ماسٹر اس کو دیتا رہتا ہے، he gives gifts so everything what do we have is a gift from Allah Azza wa Jal، and may Allah Azza wa Jal make us the people of gratitude، make us the people of tawakkul، and make us the people of sincere and accepted دعا، اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو آج یہ اتنا ہی تھا، آج ہمارے پاس جو یہ تیسرا تھا دعاز اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹس کا، اس سیریز کا یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ ہم یا تو سیلف اسٹیم پہ بات کریں گے یا تو ہم لیڈرشپ پہ بات کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے سیلف اسٹیم پہ ہی بات کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اور توکل رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اور اس توکل پر کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔